بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب کو آپ کے اپنے چینل ماہم کہانی میں ویلکم۔ امید ہے آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں بتا دیا کیجیے اپنی رائے، اور اگر آپ نئے ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور ہم اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، پلیز ایک لائک تو بنتا ہے نا، آپ لوگ ہماری محنت ہمیں وصول ہو جائے، ایک لائک کر دیا کیجیے۔ اور چلتے ہیں ناول کی طرف۔ السلام علیکم۔ بھاری گھمبیر آواز گونجی تو اس کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ زرشے، رو رہی ہو آپ؟ دوسری جانب وہ جیسے تڑپ اٹھا، اور شاید وہ تڑپ یہ محسوس کر چکی تھی، تبھی آنسوؤں میں مزید تیزی آئی تھی۔ آپ نے مجھے اس شخص کے ساتھ باندھ کے بہت غلط کیا لالا۔ وہ اپنی سسکیاں بمشکل روکتے ہوئے کانپتے لہجے میں گویا ہوئی تو وہ چونکا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ رونا تو بند کریں۔ وہ اضطرابی حالت میں گویا ہوا کہ اس کی حالت اسے پریشان کر رہی تھی۔ میرا دل بند ہو رہا ہے لالا، وہ کرلا اٹھی، جبکہ اس کے الفاظ دوسری جانب موجود شخص کا کلیجہ نوچ کے کھا گئے۔ زرشے، وہ ایک دم سے دھاڑا، لیکن وہ اس وقت اپنے غم میں اس قدر ڈوبی تھی کہ اسے اس کے سامنے ہر احساس، ہر لفظ، ہر جذبہ ہیج لگ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں لالا، میرا دل بند ہو رہا ہے یہ سوچ کے کہ شادی ہونے کے باوجود جب کوئی پرپوز کرتا ہے تو میں اسے ٹوک نہیں پاتی کہ میری شادی ہو چکی ہے، کیونکہ میں تو جانتی ہی نہیں کہ میرا شوہر کہاں ہے، کیا وہ بھی میرا یوں ہی پابند ہے یا نہیں۔ سسکتے ہوئے وہ اپنے جذبات و احساسات اس کے سامنے عیاں کر گئی تو وہ پرپوزل کا سن کے ہل گیا، جبکہ خوبرو چہرے کے جبڑے تن سے گئے۔ یہ جرات کس نے کی ہے؟ اچانک وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تو اس کے اس سوال پہ نئے سرے سے اس کا دل کرلانے لگا۔ کیا فرق پڑتا ہے لالا، بیری پہ پتھر ضرور آتے ہیں۔ دل پہ لگی چوٹ بہت گہری تھی جو وہ اس قدر کھل کے باتیں کر رہی تھی۔ بیری لاوارث نہیں ہے زرشے، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس کے دل سے ہوک سی نکلی۔ فی الحال کے لیے ہے، بھاری دل کے ساتھ کہتی وہ کال بند کر گئی کہ آنسوؤں اور غم کی شدت اسے بولنے ہی نہیں دے رہی تھی، جبکہ دوسری جانب اس کے یوں کال بند کرنے پہ اس کی گہری آنکھوں میں تفکر کی لکیریں گہری ہوتی چلی گئیں۔ تیز تیز قدموں سے چلتی وہ کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ حسب معمول فرہاد اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ ابھی کلاس سے کچھ فرلانگ کے فاصلے پر تھی جب اچانک سامنے اس طرح حسینہ کے آ جانے کی وجہ سے اسے رکنا پڑا، جسے کچھ دن پہلے بالاج بری طرح سے بے عزت کر چکا تھا۔ ایکسکیوز می۔ اس کے اچانک راستہ روکنے پہ وہ اپنی ناگواری نہ چھپا سکی، تبھی سنجیدگی سے بولی، جبکہ فرہاد بھی نامحسوس انداز میں وہیں رک گیا تھا۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، بس تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی عجیب لہجے میں گویا ہوئی تو زرشالے نے ہنکارا بھرتے ہوئے گویا اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ یہ حجاب کی آڑ میں کون سا ایسا جادو ٹونا چھپایا ہوا ہے جو سب کو خود پہ لٹو کروا رہی ہو؟ ایک کو دم بنا کے کالج میں لیے پھرتی ہو، جبکہ ایک تمہارے نام کی مالا جپتا آفس تک۔ وہ فرہاد اور بالاج کا حوالہ دیتی زہر اگل رہی تھی جب اچانک اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی۔ عورت ہے اس لیے جان بخشی کر رہا ہوں، لیکن آج کے بعد میڈم سے اس لہجے میں بات کی یا ان کے راستے میں آئیں تو میں ہرگز لحاظ نہیں کروں گا۔
اس کی نازک گردن کو اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچے فرحات کا لہجہ بہت خوفناک محسوس ہو رہا تھا، جسے سن کے وہ لمحوں میں زرد پڑی، جبکہ ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس اس تماشے کو بہت دلچسپی سے تک رہے تھے۔ فرحات اسٹاپ اٹ! اس غیر متوقع صورتحال سے کانپتی زرشالے سب کی نگاہیں خود پر مرکوز پا کے مزید پریشان ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب معاملہ صرف ان اسٹوڈنٹس تک نہیں رہنے والا تھا۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ! اچانک ایک خوبصورت مگر پرسکون سی آواز گونجی تو زرشالے نے مکانکی انداز میں گردن گھما کے عقب میں دیکھا تو اپنے رف ٹف سے حلیے میں وہ بہت سکون کے ساتھ کھڑا، آنکھوں میں حیرانی لیے انہیں تک رہا تھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں مس عالم؟ جب اس کی نگاہ اس کی بھیگی نگاہوں پر پڑی تو وہ متفکر انداز میں اس کی جانب لپکا، اور اس کا یہی انداز وہاں موجود بہت سوں کو آگ لگا گیا۔ جب کسی کو آس نہ دلائی ہو تو کوئی یوں پروانوں کی طرح نہیں بھاگتا آتا۔ ایک زہریلی آواز گونجی تو زرشالے کو لگا کہ وہ اس تضحیک پہ اپنے حواس کھو دے گی۔ اس پہ متضاد فرحات اور بالاج کی شعلے اگلتی نگاہیں اسے کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھیں۔ یو بمشکل اپنے منہ سے نکلتے غیر مہذب الفاظ کو ضبط کرتا وہ اپنا آپا کھوتا اس لڑکی کی جانب لپکا جو اس وقت زہر اگل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہر لحاظ فراموش کرتا، اس لڑکی پہ جھپٹ پڑتا، وہ اپنی ساری ہمت مجتمع کرتی ہوئی بولی، بالاج خدا کے لیے مزید تماشا مت بنائیں۔ اس کے لب ہلے تو اس کے قدم بے ساختہ انداز میں ٹھٹکے، جبکہ دل کی لے اس کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کے فوراً بدلی، اور شاید دل کی لے کا بدلنا تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات فوراً نارمل ہوئے، جسے محسوس کر کے مجمع پہ مزید سرگوشیاں پھیل گئیں، اور یہ انتشار دیکھ کے وہاں مجبوراً پروفیسرز کو بلایا گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پروفیسر اعجاز نے وہاں آتے ہی ترش لہجے میں استفسار کیا تو بھیڑ چھٹنے لگی اور انہیں راستہ دینے لگی۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھے مگر نگاہ سامنے حواس کھوتی زرشالے پہ گئی تو اپنی جگہ پہ ہل سے گئے۔ او مائی گڈنس! ان کی شاکڈ آواز پہ فرحات اور بالاج دونوں بیک وقت ان کی جانب مڑے تو اسے زمین پہ گرتا دیکھ کے دونوں ایک ساتھ اس کی جانب لپکے تو بالاج کے بڑھتے ہاتھ دیکھ کے فرحات نے اپنے قدم آہستہ کر لیے، جس کی وجہ سے اس کی بے جان وجود بالاج کی مضبوط باہوں میں آ سمٹا۔ فرحات پانی لے کے آؤ فوراً! وہ اس کے نازک وجود کو سنبھالتا ہوا اونچی آواز میں چیخا۔ تو اس ڈرامائی سی سچویشن سے لطف اندوز ہوتے اسٹوڈنٹس نے فوراً کیمرے آن کرنے کی کوشش کی۔ پروفیسر کیمرے آن کرنے شروع کر دیے۔ پروفیسر صاحب، اگر ان کیمروں میں سے کسی ایک نے بھی زرشالے عالم کو کیچر کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ شیر عالم کیسی تباہیاں مچائے گا۔ جب اس نے اسٹوڈنٹس کے موبائلز دیکھے تو پروفیسر صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے اکھڑ لہجے میں بولا تو پروفیسر صاحب نے فوراً گارڈز کو بلوا کے وہاں موجود جھم گھٹے کو ختم کروانا چاہا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ کالج کے گیٹ کے سامنے بہت ساری سیاہ گاڑیاں ایک ساتھ آ کے رکیں تو ٹائرز کی چرچراہٹ سے فضا ایک دم گونج اٹھی۔ دل کرتا ہے کہ اتنی لمبی رات ہو کہ میری ساری کی ساری نیند پوری ہو جائے۔ جمائی روکتے ہوئے وہ عالم اینڈ سنز کے مین گیٹ کے سامنے کھڑی انتہائی کوفت کا شکار منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اور اتنی لمبی رات ہو کہ صبح اتنی دیر سے آئے کہ میرا باس بھول جائے کہ اس کی زالے نام کی کوئی سیکرٹری بھی ہے، شاکی لہجے میں کہتی وہ بلڈنگ کی بلند عمارت کو کینہ توز نگاہوں سے دیکھنے لگی تو کب سے اس کے انداز ملاحظہ کرتا چوکیدار آگے بڑھا۔ میڈم، آپ اندر نہیں جانا چاہتی؟
وہ چونکہ 2 ہفتوں سے چھٹی پہ تھا، اسی لیے وہ اسے بطور مسز شرافکن نہیں جانتا تھا۔ تبھی بلا تمہید بولا کہ اسے لگا جو آپ کے لیے آئی ہے۔ میں اس کی آواز پہ زالے نے اس کی جانب دیکھا اور بہت سکون سے دیکھا۔ نہیں، اس کے یک لفظی جواب پہ چوکیدار نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ تو میڈم آپ واپس گھر جائیں، کیوں راستے میں کھڑی نہ ہوں؟ اب کہ وہ بے لچک لہجے میں بولا تو اس کے چہرے پہ بیچارگی سی اتر آئی۔ کیسے واپس چلی جاؤں؟ وہ جو اندر ہٹلر بیٹھا ہے نا، وہ میرے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دے گا۔ مبالغہ آرائی کی حد کرتی وہ چوکیدار کو وہیں ششدر چھوڑتی تھکے تھکے قدموں کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ عمارت کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی تو تمام ورکرز اسے حیرانی سے دیکھنے لگے، جو معمول کے مطابق براؤن پینٹ کے ساتھ آف وائٹ شرٹ اور اسٹالر لیے مہندی لگے ہاتھوں میں فائل کو تھام کے سینے سے لگائے قدرے اونچی ہیل والی سینڈل پہنے متوازن چال چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ان سب کی نگاہوں سے بے نیاز وہ لفٹ کی جانب بڑھی اور 3rd فلور پر جانے لگی۔ یہ ان اونچے لوگوں کے چونچلے ہیں، آفس سب سے نچلے فلور پہ رکھو تاکہ سب آسانی سے مل سکیں۔ اوپر جانے کا اتنا شوق ہے تو شوقیہ بندہ باقی فلورز میں بھی چلا جاتا ہے۔ عجیب بے ڈنگے پن سے سوچتی وہ لفٹ رکنے پہ باہر نکلی تو اس فلور کے ورکرز بھی اسی انداز میں اسے گھورنے لگے، لیکن وہ ان سب کی نگاہوں سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں مگن آگے بڑھ رہی تھی۔ مس زالے، آپ آفس کیوں آئی ہیں؟ وہاں کی سینئر ہیڈ امارا نے اسے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی، جبکہ وہ ان کے سوال پہ حیران رہ گئی۔ مجھے آپ کے باس نے خود اپائنٹ کیا تھا مس امارا، تو اب میں آفس نہیں آؤں گی تو کیا کروں گی؟ اسے لگا 1-2 دن کی آف لینے کے بعد اسے سب بھول چکے ہیں۔ تبھی یاد دہانی کرواتے ہوئے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج کیوں آئی ہیں آپ؟ ان کی حیرانی کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیوں چھٹی ہے کیا آج؟ یا آج سر نے نہیں آنا؟ وہ اچانک ہلکے سے پرجوش لہجے میں بولی تو سب نے اسے یوں دیکھا گویا کہ اس کے سر پہ سینگ نکل آئے ہوں۔ ہمارا مطلب ہے کہ کل تو آپ کی شادی ہوئی ہے اور آج آپ آفس آ گئی ہیں۔ انہوں نے اب کے مکمل بات کی تھی۔ اوہ اچھا، اس نے اوہ کو اچھا خاصا کھینچتے ہوئے بات میں وقفہ لیا۔ آپ کے باس کا نا میرے بغیر دل نہیں لگتا، اس لیے کل ہی آرڈر دے دیا تھا کہ 8 بجے آفس پہنچ جانا۔ تمہیں دیکھ کے بیڈ ٹی پیوں گا۔ لہجے میں ہلکی سی طنزیہ آمیزش کرتی وہ بولی تو سب اس کی بات سن کے ہلکا سا مسکرا دیے کہ اس کا انداز ہی کچھ اس قدر دلچسپ تھا۔ اس کے باوجود آپ 8 بجے سے لیٹ پہنچی ہیں مس زالے۔ عقب سے آتی گھمبیر آواز پہ وہ اچھل پڑی اور بے ساختہ گردن گھما کے آواز کی سمت دیکھا جہاں وہ بلو 3 پیس میں ملبوس نکسکسا تیار کھڑا خوشبوئیں بکھیر رہا تھا۔ جلدی سے سب اپنے اپنے کام پہ پہنچے اور آپ آئے مس زالے۔ سب کے سلام کا جواب دیتا وہ حکمیہ لہجے میں سب کو حکم صادر کرتا واپس پلٹ گیا تو وہ بھی گہری سانس بھرتی اس کے پیچھے لپکی۔ مرے قدموں سے چلتے ہوئے جیسے ہی وہ اس کے پرتعیش آفس میں داخل ہوئی تو اس کی مسحور کن خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ ذاتی اختلافات ایک طرف، لیکن اس بندے کی چوائس بہت زبردست ہے۔ لمبا سانس کھینچتے ہوئے وہ اس کی خوشبو محسوس کرتی دل میں سوچنے لگی، جبکہ اس کے تاثرات کو باریک بینی سے ملاحظہ کرتے افغان کے چہرے کے تاثرات اس وقت ناقابل فہم ہو رہے تھے۔ آپ نے بلایا سر؟ اچانک احساس ہونے پہ وہ فوراً اس کی جانب متوجہ ہوتی پروفیشنل انداز میں گویا ہوئی تو وہ سکون سے چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ الجھ گئی۔ کوٹ اتارو میرا۔ اس کے الفاظ پہ اس نے چونک کے اس کی جانب دیکھا اور پہلے ہی اس کی جانب متوجہ تھا وہ۔ اب صبح صبح تمہیں آفس بلایا ہے کہ تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا، تو یہ تم پہ بھی لازم ہے نا کہ میرے دل بہلانے کا سامان کرو۔
ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا وہ اس کے دل و دماغ کو الجھا سا گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ مطلب سمجھانے کو وقت پڑا ہے، ابھی یہ کوٹ اتارو، وہ بے نیازی سے کہتا اس کی جانب پشت کرتا کھڑا ہوا تو وہ اپنا بیگ اور فائل وہیں صوفے پہ رکھتی آگے بڑھی اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا ہی تھا کہ نہ جانے کیوں دھڑکنوں کی آواز کانوں میں گونجنے لگی۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہیں اس آفس میں میری پرسنل اسسٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میری پرسنل وائف کی بھی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی؟ وہ اس کا کوٹ ایک بازو سے نکالنے کے بعد دوسرے سے نکالنے کی تگودو میں اس کے تھوڑا نزدیک ہوئی تو کان میں ہونے والی سرگوشی سن کے اس کا وجود سنسنا اٹھا، لیکن وہ کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اس کا کوٹ اس کے بازو سے نکالتی اسٹینڈ پہ لٹکانے لگی۔ اب یہ تم خود اندازہ لگا لینا کہ پی اے کی جاب مشکل ہے کہ بیوی کی۔ بات مکمل کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے الجھے ہوئے تاثرات کو بغور دیکھے گیا۔ آپ کے لیے چائے لاؤں سر؟ اس کے سر کے اوپر سے گزرنے والی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ 2 قدم اس کے نزدیک ہوا۔ بیڈ ٹی سے پہلے ایک مارننگ کس ہوتی ہے، پہلے وہ کرو اس کے بعد دینا بیڈ ٹی۔ اس کی بات کو اپنی مرضی کے پہلو میں ڈھالتا وہ بے باکی سے بولا تو اس کے چہرہ برے طریقے سے دہکنے لگا کہ وہ تو رات کو دکھائی جانے والی اس شخص کی بے باکی کو سوچ کے کانپ رہی تھی اور ایسے میں یوں آفس میں اس کی ایسی باتیں اسے بھونکلا رہی تھی۔ میں چائے لاتی ہوں، وہ اس کی بات کو اگنور کرتی اس کے پہلو سے گزرنے لگی۔ جب اس نے درشتگی سے اس کا بازو جکڑتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں کھینچا تو وہ اس اچانک افتاد پہ لڑکھڑاتی اس کے قریب ہوئی۔ آج کے بعد میری کہی کسی بات کو اگنور کرنے کی کوشش مت کرنا، اس دنیا میں تمہارے لیے میری کہی ہوئی ہر بات معنی رکھنی چاہیے، شدت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کے بالوں میں بندھے اسکارف کو کھینچا تو اس کے بال اس کی کمر پہ بکھرتے اس کی خوبصورتی کو دوبالا کر گئے۔ تم بہت حسین ہو ظالمیر، گھمبیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اس کی کان کی لو کو ہونٹوں میں دبایا تو اس کی جسارت اور اس کے الفاظ کی حدت پہ وہ کانپ اٹھی۔ لیکن اس کے باوجود تم میرے لیے قابل محبت نہیں ہو۔ اس کے کان کے نیچے اپنے سلگتے لب رکھتے ہوئے وہ اس کی سماعتوں میں زہر انڈیلتا اسے ادمرہ کر گیا۔ بلکہ تمہارا یہ خوبصورت و دل فریب وجود میرے لیے سوائے نفرت اور ناپسندیدگی کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے حواس کھوتی وہیں صوفے پہ گر سی گئی تھی۔ پھوڑے کے مانند دھکتے سر کو تھام کے اس نے بوجھل آنکھیں کھولیں تو نگاہ نامحسوس سے منظر سے جا ٹکرائیں۔ تبھی وہ اپنی پلکیں واپس موندتی اپنے دکھتے سر کو ریلیکس کرنے کے لیے کروٹ بدلنے کو تھی جب عجیب سے احساس کے تحت اس نے گردن چاروں جانب گھمائی تو ارد گرد کا منظر دیکھ کے وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تو ہونٹوں سے بے ساختہ ایک کراہ سی نکلی تھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سمیت ماحول کا ازسر نو جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ اس گھمنڈی شخص کا آفس روم نہیں بلکہ اس سے ملائکہ اس کا ریسٹ روم تھا، جس میں نہ جانے وہ کب اسے لا کے یوں پرتعیش سنگل بیڈ پہ لٹا چکا تھا اور خود کہاں غائب تھا یہ اسے نہیں معلوم تھا۔ تم نے میری نسوانیت کی توہین کی ہے شرافگن عالم، جو میں کسی صورت نہیں معاف کرنے والی۔ اپنے نم رخساروں کو زور سے پونچھتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو نگاہ سامنے شیشے کی دیوار سے ٹکرائی تو ایک خفت بھری لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میرے ایک چھوٹے سے بدلے کے تحت بولے گئے چند الفاظ کو جس طرح کیش کروا کے تم نے خود کو مجھ پر مسلط کیا،
اس کا بدلہ میں ضرور لوں گی تم سے، پرعزم لہجے میں کہتی وہ اپنے عکس کو دیکھتی اپنے کھلے بال سمیٹنے کی غرض سے اکٹھے کرنے لگی تو اسے یاد آیا کہ اس کا اسکارف تو وہ اتار کے کہیں پھینک چکا تھا۔ اب اسے یوں ہی باہر جا کے سب کی سوالیہ نگاہوں کو فیس کرنا تھا، جس کے لیے وہ ذہنی طور پہ تیار ہوتی باہر نکلی تو حیرت انگیز طور پر اس نے کسی کے رویے یا انداز میں کوئی تبدیلی نہ محسوس کی، جسے دیکھ کے وہ دلی طور پہ بہت اطمینان محسوس کرتی اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ 5 افراد کی موجودگی کے باوجود ڈین کے آفس میں اس وقت ایک خوفناک سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو نہ جانے کیا بھید کھولنے والی تھی۔ عالم صاحب میں بہت معذرت، ڈین صاحب نے بات کا آغاز بہت تمہیدی انداز میں کرتے ہوئے اس آکورڈ سی خاموشی کو توڑنا چاہا، جب اس نے بہت سرد انداز میں ہاتھ کے اشارے سے انہیں مزید بولنے سے روک دیا۔ جو کچھ ہو چکا ہے میں اس کی نہ وضاحت سنوں گا نہ معذرت قبول کروں گا، مگر خشک اور بے لچک انداز میں بات کرتے کرتے وہ رکا تو سب نے اس کی جانب دیکھا جو بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس ماحول پہ چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ مگر آج کے بعد یہاں زرشال عالم کو کسی بھی قسم کی کوئی ذکر پہنچانے کی کوشش کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ یہ ایک درس گاہ ہے۔ سرد لہجے میں ایک گھمبیر سی دھمکی دیتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کو تھا جب اسے رکنا پڑا۔ اور جو کیمرے زرشالے کو کیپچر کر چکے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ بالاج کے سنجیدگی سے کیے گئے سوال پہ اس کی آنکھوں میں چھائی سرد مہری مزید گہری ہونے لگی۔ وہ شیر عالم کی بہن ہے، اس کا چہرہ کیمروں کی زینت بنانے والے اپنے ہونے پہ پچھتائیں گے۔ زہر خند لہجے میں بولتا وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے باہر نکلنے پہ جس طرح ڈین صاحب نے گہرا سانس لیا تھا وہ دیکھ کے بالاج نے بمشکل اپنی مسکان ضبط کی اور ان سے اجازت لیتا وہ بھی آفس سے باہر نکلا۔ زرشالے تک پہنچنے والی ہر لڑکی کی خبر ہونی چاہیے تمہیں۔ جو 2 لڑکیاں اس کی دوستیں بنی ہیں سب سے ان کی ہر طرح کی رپورٹس آج رات تک مجھے پہنچاؤ۔ اور وہ اپنے مخصوص لہجے میں فرحات کو ہدایت دے رہا تھا۔ جب وہ اس کے عقب میں آتا بہت سکون سے اس کے الفاظ اچکتا اطمینان سے بولا، اور اسے بالاج مصطفیٰ کے ساتھ رہنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دو۔ اس کے الفاظ سے شیر نے خونخوار نگاہوں سے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ بالاج مصطفیٰ کو اپنے دانت توڑوانے ہیں کیا؟ تنبیہ کرنے والے انداز میں اسے وارننگ دیتا وہ واپس فرحات کی جانب متوجہ ہوا۔ بغیر دانتوں والا بہنوئی تمہارے اسٹیٹس سے میچ نہیں کرے گا، اور میں بہت سیریس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اس باڈی گارڈ سے کہہ دو کہ تمہاری بہن سے تھوڑا دور رہا کرے۔ میرے اندر کا مشرقی مرد جاگ جاتا ہے۔ فرحات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ جس انداز میں بولا اس پہ شیر نے بمشکل اپنے ہاتھوں کو قابو رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ اپنے اندر کے مشرقی مرد کو سلا کے رکھو، اور آج کے بعد یوں میری بہن کو ڈسکس کیا تو اگلی سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ غراتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بہت واضح الفاظ میں اسے وارن کرتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے الفاظ و انداز پہ وہ جھرجھری سی لیتا فرحات کی جانب مڑا۔ موت آ جائے غالب، لیکن اس جیسے وائٹ کالر غنڈے کی بہن پہ دل نہ آئے۔ جلے دل سے بڑبڑاتا وہ واپس اندر کی جانب مڑا تو اس کی بڑبڑاہٹ سے لطف اندوز ہوتا فرحات بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ڈاکٹر تنویر کے کہے الفاظ کا بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گزشتہ 3 دن سے ہاسپٹل نہیں گئی تھی کہ ڈاکٹر تنویر نے اس کے بہت سے ایسے اندیکھے زخموں کے ٹانکے ادھیڑ دیے تھے جو اس کی نس نس میں درد بھر گئے تھے۔ میں آپ کو یہ پل کبھی معاف نہیں کروں گی کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے دوسروں کا ہونے کو کہا جاتا ہے۔
سسکتے ہوئے اس نے ہاتھ میں تھامی تصویر کو دیکھتے شکوہ کیا تو آنسو ایک لڑی کی صورت میں رخساروں پہ بکھرتے چلے گئے۔ وہ اپنے ہی دکھ میں نڈھال ہو رہی تھی جب اسے یوں محسوس ہوا کہ ٹیرس میں کوئی کھدا ہے۔ تبھی اس کا دل زوروں سے دھڑکا اور بے ساختہ اسے اس گینگسٹر کا خیال آیا جو پہلے بھی اس کے گھر یوں ہی دندناتے ہوئے آن پہنچا تھا۔ یہی سوچ کے وہ آج اس کو سبق سکھانے کے خاطر اٹھی کہ اسے ڈاکٹر تنویر کی باتوں سے بھی بہت غصہ تھا۔ ایسے میں اس شخص کی فضول بکواس اور دھمکیوں کا سوچ کے اس کے دل میں غم و غصے کا طوفان امڈ آیا۔ وہ تیزی سے چلتی ٹیرس کے دروازے کی جانب بڑھی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتی آگے بڑھی تو گھپ اندھیرے کے سوا اسے کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھی اور ذرا نیچے کو جھکتی گارڈز کو کہنے لگی۔ گارڈز سارے کدھر گئے؟ وہ زور سے اسے آواز دیتی حکم نامہ جاری کرنے ہی لگی تھی جب عقب سے کسی نے اسے ایک بازو کے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے نازک ہونٹوں پہ جمایا تو وہ سنسی ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرا استقبال کے لیے اتنی بےتاب ہوں گی ڈاکٹر، بھاری گھمبیر لہجے میں بولتا ہوا وہ اس کی کان کی لو کو ہولے سے چھوتا اسے بے جان سا کر گیا، لیکن جب وہ ہوش میں آئی تو اس سے فوری دور ہوئی۔ اسے یہ احساس مارے جا رہا تھا کہ اتنے گارڈز کی موجودگی میں یہ ایک قطعی انجان شخص اسے یوں ڈھٹائی سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ چلے اندر چلتے ہیں، باہر ٹھنڈ بہت ہے اور آپ کو بیمار ہونے کا رسک تھوڑی لے سکتا ہوں میں، کیونکہ آپ سے تو بہت کام ہے مجھے، آپ کی سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتا دوبارہ سے بولا۔ ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، لیکن اگر چیخنے یا کسی کو بلانے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھیے گا کہ میرے بازوؤں میں قید ہیں آپ، اور پھر میں آپ کو جیسے خاموش کرواؤں گا وہ آپ جیسی شریف ڈاکٹر برداشت نہیں کر پائے گی۔ سرد لہجے میں زمانیت الفاظ ادا کرتا وہ کمرے کی طرف بڑھا تو وہ اس کی وارننگ کو نظر انداز کرتی زور سے چلا اٹھی، تم گھٹیا انسان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اس کے سینے پہ ہنٹر مارتے ہوئے زور سے چلائی اور بے بسی سے ٹیرس کے بند کیے ہوئے دروازے کو دیکھا، پھر کمرے میں لگے الارم بٹن کو دیکھا۔ اب اگر آپ کی آواز آئی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ اچانک وہ سرد لہجے میں بولا تو وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی ڈاکٹر تنویر کے الفاظ پہ پریشان تھی، ایسے میں اس کا آنا اسے پریشان اور کر گیا تھا۔ تم اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر رہے ہو یوں میرے گھر میں آ کے مجھے ہراساں کر کے۔ وہ اسے دیکھ کے غم و غصے سے پاگل ہونے لگی۔ میری زندگی غلطیوں سے بھری پڑی ہے، ایک اور صحیح لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے اسے آرام سے بیڈ پہ بٹھایا اور خود کھڑا رہا۔ تم نے شاید گھر کے باہر نیم پلیٹ نہیں پڑی ورنہ تم یوں میرے سامنے آ کے کھڑے ہونے کی ہمت نہ کرتے۔ ٹیبل پہ پڑی اپنے بھائی کی تصویر کی جانب اشارہ کرتی وہ غرا کے کہتی الارم بٹن کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کے اس کا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے اس کی حرکت سے باز رکھا۔ اس کے نزدیک ہونے پہ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے اس کے پورے وجود کو دہکتے انگاروں میں ڈال دیا۔ تبھی اس کا ہاتھ اٹھا، لیکن اس کے گال پہ پڑنے سے قبل اس نے وہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ ایک خاص احساس ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ اس کے چہرے پہ لگے رومال کی جانب بڑھا۔ چہرہ تو دکھاؤ اپنا، کون ہو تم؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو اس نے مزید گرفت اس کے ہاتھ پہ مضبوط کرتے
مجھے دنیا بلیک ایگل کے نام سے جانتی ہے، لیکن آپ مجھے اپنا دیوانہ کہہ سکتی ہیں، لوفرانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے رومال سے ڈھکے لبوں نے جب اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا تو وہ بے ساختہ سسک اٹھی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ یوں مت کرو، مجھے میرے شوہر کی مجرم مت بناؤ، وہ سسک کے کہتی بے بسی سے رو پڑی تو بلا ارادہ اس کی گرفت اس کے گرد ڈھیلی پڑی، لیکن اب کی بار اپنے غم میں ڈوبی زرشے نے زرشے کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ آپ کا شوہر کہاں ہے؟ اس شخص کے سوال پہ زرشے کا دل کا درد مزید بڑھا، اور پھر وہ گزشتہ 3 دن سے غم سے نڈھال کسی سہارے کی متلاشی۔ وہ اس کے نرم لہجے پہ ضبط کھوتی اس شخص کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جبکہ دوسری جانب بلیک ایگل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔